السلام علیکم۔ آج اس چیپٹر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں۔ دنیا چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، وقت بہہ رہا ہے اور انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنا مگن ہے کہ اسے احساس ہی نہیں کہ وہ گھڑی جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنے امتی کو خبردار کیا آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے۔ قیامت اچانک نہیں آئے گی، اللہ نے اس کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں رکھ دی ہیں، ایسی نشانیاں جو انسان کو جھنجھوڑ دیں اور حقیقت کا احساس دلائیں۔ آج ہم اسی عظیم موضوع کا پہلا حصہ جانیں گے، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ یہ نشانیاں قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوتی رہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کتنی پوری ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب علم اٹھ جائے گا۔ علم کا اٹھ جانا یہ نہیں کہ قرآن ختم ہو جائے گا، بلکہ علماء ختم ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے اور ان کی جگہ علم کا چراغ جلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لوگ دین کو اپنی خواہش کے مطابق سمجھنا شروع کر دیں گے، جاہل لوگ فتوے دیں گے، غلط باتوں کو عام کریں گے اور لوگ ان کی باتوں پر یقین بھی کر لیں گے۔ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ہزاروں ایسے لوگ دین کی باتیں کر رہے ہیں جنہیں خود دین کی بنیادی علم بھی نہیں، سمجھے؟ جہالت کا اندھیرا پھیل چکا ہے اور علم کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے۔ جھوٹ ایک وقت میں برائی سمجھا جاتا تھا، آج جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ معاشرتی جھوٹ، کاروباری جھوٹ، تعلقات میں جھوٹ معمولی بات بن چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے اور سچائی کو چھپائیں گے۔ آج عدالتوں میں، بازار میں، سوشل میڈیا پر، بات چیت میں جھوٹ کا ایسا غلبہ ہے کہ سچ بولنے والا کم اور عجیب لگتا ہے۔ جھوٹ کے اس پہلو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی قرار دیا تھا، جو آج پوری طرح سے ظاہر ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا جب سود کا دھواں ہر گھر تک پہنچے گا۔ آج نظام کا کاروبار، سرمایہ کاری، سب میں سود شامل ہو چکا ہے۔ لوگ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، ضرورت سمجھتے ہیں۔ حرام اور حلال میں فرق مٹتا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیں گے۔ یہ وہ نشانی ہے جس کا ظہور ہم روز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فحاشی کبھی چھپ کر ہوتی تھی، آج وہ میڈیا، انٹرنیٹ، فلموں اور سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے گھر گھر پہنچ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب زنا بہت عام ہو جائے گا۔ آج بے حیائی فیشن بن چکی ہے۔ پردے کو پست مندی سمجھا جاتا ہے اور گناہ کو تفریح کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بیان کی گئی ہے، قتل اتنا عام ہو جائے گا کہ قاتل کو نہیں معلوم ہوگا کیوں قتل کیا، نہ مقتول کو پتہ ہوگا وہ کیوں قتل ہوا۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بے مقصد قتل، فتنہ، فساد، گولی باری، نفرت اور اجتماعی ہلاکتیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں قتل و غارت نہ بڑھ گئی ہو۔ یہ نشانی آج اپنے عروج پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو کبھی ننگے پاؤں بکریاں چراتے تھے اور آج قیامت کے قریب وہ اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آج دنیا میں
یہی ہو رہا ہے۔ دبئی، سعودی عرب، قطر، بحرین، وہی لوگ جنہیں صحرا نشین کہا جاتا تھا آج بلند ترین عمارتیں بنا رہے ہیں۔ ہر ملک دوسرے سے زیادہ بلند ٹاور بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نشانی بالکل واضح ہو چکی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح اور دن گھنٹے کی طرح گزرے گا۔ آج انسان وقت کی تیزی پر حیران ہے۔ دن، ہفتہ، مہینہ اس طرح گزر رہے ہیں جیسے کسی نے وقت کی رفتار بڑھا دی ہو۔ یہ حدیث آج لفظ با لفظ پوری ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ موسیقی، گانا اور آلات موسیقی کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ آج فلمیں، ڈرامہ، سیریل، ٹک ٹاک، انسٹاگرام ریلز، ہر جگہ موسیقی ہے۔ بچے، نوجوان، بوڑھے، سب کے لیے یہ معمولی چیز بن چکی ہے۔ صحیح ہے۔ یہ نشانی بھی پوری طرح سے پوری ہو چکی ہے۔ اس حدیث کا 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بچے والدین کے نافرمان ہو جائیں گے، اولاد ماں باپ پر حکمرانی کرے گی، انہیں ڈانٹے گی، حکم دے گی اور ان پر بوجھ بن جائے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ والدین کی عزت کم ہو رہی ہے۔ اولاد اپنی ماں سے ایسی بات کرتی ہے جیسے وہ کوئی نوکر ہو۔ یہ بھی قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب سفر اتنا آسان ہو جائے گا، لمبی جگہیں قریب لگنے لگیں گی۔ آج جہاز، ریل، موٹر گاڑی اور تیز رفتار ٹرانسپورٹ دیکھ کر انسان حیران ہے۔ صدیوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ یہ بھی حدیث پوری ہو چکی ہے۔ وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ امانت کو نقصان پہنچائیں گے اور خیانت کو معتبر سمجھا جائے گا اور امانت دار کو جھوٹا کہا جائے گا۔ آج کاروبار ہو یا رشتے، وفاداری اور بھروسہ ایک نایاب چیز بن گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ نہیں جانیں گے کہاں خرچ کریں۔ آج دنیا مالدار ہو چکی ہے، غربت کم نہیں ہوئی، مگر مال پہلے سے کئی زیادہ ہے۔ جگہ جگہ مال کا بھاؤ ہے مگر انصاف نہیں۔ یہ نشانی اس طرح پوری ہو رہی ہے کہ انسان زیادہ کماتا ہے مگر گھریلو برکت کو کم ہو جا رہی ہے۔ زیادہ چیزیں خرید کر بھی سکون نہیں ملتا، زیادہ کھانے پر بھی دل نہیں بھرتا، زیادہ کمانے پر بھی گھریلو پریشانیاں کم نہیں ہوتی۔ یہ برکت کی ختم ہونے کی نشانی ہے۔ سچی بات کرنے والے کو برا کہا جائے گا، بری بات کرنے والے کو اچھا کہا جائے گا، فحاشی کو آرٹ کہا جائے گا اور دینداری کو تنگ نظریہ سے دیکھیں گے لوگ۔ آج دنیا اسی راستے پر چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دور آئے گا کہ دین پر قائم رہنا ہاتھ میں جلتے انگارے کو پکڑنے کے برابر ہوگا۔ آج گناہ کے راستے کھلے ہیں، جگہ جگہ آزمائش ہے اور ایمان کی حفاظت مشکل ہو رہی ہے۔ یہ زمانہ بالکل وہی ہے جس کا ذکر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ وہ چھوٹی نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی اور آج ہم میں سے ہر شخص انہیں اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہا ہے۔ یہ نشانیوں کا ظہور ہمیں
ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، واپس اپنے رب کی طرف پلٹنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ قیامت کا وقت قریب ہے مگر ابھی دروازہ بند نہیں ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہے اور اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہی ہے۔ اب دوسرے چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے بڑی نشانیوں کو۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔